دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی آج ماحول کا عالمی دن منایا گیا۔ اس وقت بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر توصیف احمد ہیں جو کہ ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک انہوں نے 60,000 کے قریب درخت پورے جموں کشمیر میں پلانٹ کیے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ گزشتہ 2 برس کے دوران انہوں نے کشمیر میں دوبارہ سے چنار لگانے کا بیڑا ہاتھ میں لیا، اور اب تک یہ 5200 کے قریب چنار لگا چکے ہیں۔ مزید اس تعلق سے ان سے بات کریں گے۔ سر، چونکہ آج ماحول کا دن منایا جا رہا ہے، پہلا سوال میرا آپ سے یہ رہے گا، چنار پہ کے تعلق سے تو ہم بات کریں گے ہی، صرف ماحول کا جو دن ہے اسی دن ہی ہمیں ماحول کیوں یاد آتا ہے، باقی دنوں ہم بھول جاتے ہیں؟ میں شاید یہی سوچ رہا تھا صبح سے کہ جن لوگوں نے انوائرمنٹ ڈے چوز کیا تھا ان کو شاید لگا ہوگا کہ ایک دن کافی ہوگا، لیکن آج جس حساب سے ہم کشمیر کی وینڈلائزیشن دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایریٹک ویدر پیٹرن ہے، چیلنجز اتنے سارے ہیں کہ اگر 1 گھنٹے میں بھی ڈسکس کریں گے نہیں ہو پائیں گے، تو انہوں نے شاید ایک دن سوچا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دن کو چھوڑ کے آپ کو پورا سال 364 دن آپ کو ایک دن چھوڑ کے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ کل بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اگر کشمیر جیسی جگہ پہ 20 ڈگری سے لے کر 34 ڈگری کا ٹیمپریچر جاتا ہے، ایک ایکو فریجائل جگہ ہے، ہمیں انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ کلاس سے باہر ان کو لے کے جانا پڑے گا، وارو لینا پڑے گا، مانسبل لینا پڑے گا۔ آنچار تو چلو اب لیک رہا ہی نہیں، اگر ہم آنچار جیسی صورت باقی لیکس کی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان بچوں کو بیدار کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈرز بنے۔ لوگ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ایز اے ڈے سیلیبریٹ کریں گے، وہ ایک دن رہ گیا، اور اس دن میں آپ کیا بتائیں گے، ایک دن میں کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ آپ کے چنار بھی بہت سارے دیکھیں، یہاں پہ ابھی ہائی وے آج ہم سوپور میں ہائی گام میں گئے تھے اپنا یہ جو ویٹ لینڈ پہ اپنا انوائرمنٹل ڈے منانے کے لیے، تاکہ ان بچوں کو کنیکٹ کیا جائے کہ ہمارے ویٹ لینڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رفلی ہمارے پاس ایسٹیمیٹ ہے کہ 54,000 کنالز آف لینڈ ہیز بین انکروچڈ ان انٹائر کشمیر ریجن۔ اس میں ہمارے پاس کچھ رامسر سائٹس ہیں۔ ایک رامسر سائٹ لینے کے لیے ایک ویٹ لینڈ کو بہت کچھ پیرامیٹرز پہ جانا پڑتا ہے، لیکن جو ان کی حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ دیٹ ول کنٹینیو ٹو بی کالڈ ایز دا رامسر سائٹس۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو، میں نے جیسے ہمیشہ بار بار کہا کہ کیمرہ کے اس سائڈ ہو یا کیمرہ کے اس سائڈ ہو، کشمیر کا جو بھی کوئی واسی ہے، اگر اس کو اپنے جنت بے نظیر کا ٹائٹل اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک ٹورسٹ یہاں پہ ہمارے پاس بڑے بڑے مکان اور ہوٹل دیکھنے نہیں آتا ہے۔ وہ سر ہم اس تعلق سے بات کریں گے، چونکہ چنار جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ سری نگر میں پہلی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہائیسٹ ہے۔ جی ہاں، دیکھیے بیسیکلی 1 سال پہلے جب ہم نے یہاں پہ اس کو سروے کیا تھا، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو جو ہمارے والنٹیئر ہیں، ہمارے جن کو ہم پیار سے کنگا بھائی کہتے ہیں، ہمارے موزم بھائی ہے، انہوں نے بیسیکلی اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ، اور انہوں نے کہا کہ دس ایریا ہیز اے پوٹینشیل ٹو پلانٹ چنارس۔ اس کے بعد ہماری ایکسپرٹ ٹیم نے وزٹ کیا، اینڈ دس از دا پلیس ان دا انٹائر شری نگر ویئر ہائیسٹ نمبر آف چنارس ہیز بین پلانٹڈ بائی اس، اینڈ بائی اس مینس بائی آور انٹائر ٹیم، 52 ان نمبر۔ اینڈ شکر الحمدللہ آج جو آپ نے دیکھا، جو ہمارے آنریبل ایم ایل اے یہاں کے ہیں احسان صاحب، وہ بھی آئے اور انہوں نے وہی چنار آج ریپلیس کیا جو کہیں نہ کہیں پہ شاید فیل ہو گیا تھا۔ باقی جتنے بھی ہمارے چنار سے وہ انٹیکٹ ہے، اینڈ دس ول انشاءاللہ گو ان دا ریکارڈ بکس، بیکاز دس از دا پلیس ان شری نگر ویئر یو ہیو دا پلانٹڈ ہائیسٹ نمبر آف چنارس ان 1 سیزن۔ اور ہم نے پچھلے سال سے جو چنار لگانے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور 834 چنار آج تک ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ وی آر پلیجنگ دیٹ ایٹ لیسٹ بفور وی ڈائی وی شوڈ پلانٹ ایٹ لیسٹ 5,000 چنارس اکراس کشمیر۔ ڈیفینیٹلی سر، ایز این انوائرمنٹلسٹ آج کے دن کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح ہمارے ندی نالے جو ہیں سکڑتے جا رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں پر قابو پانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ہیز کم کہ اب گورنمنٹ ہیز ٹو کم ود اسٹرکٹ انوائرمنٹل لاز۔ دیکھیے جب آپ ٹریفک ریگولیٹ کر سکتے ہیں نا، ٹریفک آپ، کیونکہ آپ نے چالان کا وزن بڑھایا، آپ نے چالان کا معیار بڑھایا، جب آپ وہ کر سکتے ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے لگتا ہے جو یہ اویئرنیس، اب ان سے تھوڑا باہر آنا پڑے گا، اویئرنیس سے باہر آنا پڑے گا۔ سرکار کو اسٹرکٹ انوائرمنٹل لاز فار انکروچرز، فار آل دوز پیپل ہو آر وینڈلائزنگ دس انوائرمنٹ، اس کے لیے سرکار کو آگے آنا پڑے گا، تاکہ اگر وہ کل اس پہ کوئی پالیسی بناتے ہیں دیٹ ول بی ٹو لیٹ، کل کو بہت دیر ہو جائے گی۔ اب اویئرنیس کا بہت ہو گیا، ہم 20 سال سے کر رہے ہیں، پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں، اویئرنیس بھی کر رہے ہیں، سنگل یوز پلاسٹک جو آج کی تھیم بھی ہے، لائک بیٹ دس پلاسٹک پولوشن۔ آج آپ دیکھیے آپ کے باڈی میں ہر کسی آپ کے سیل تک نیورو جو پلاسٹکس ہیں، جو نینو پلاسٹکس ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ اگر سرکار سنگل یوز پلاسٹک پہ بین نہیں کر پاتا ان لیٹر اسپرٹ، یہ نہیں کہ بین نہیں ہے، دے آر آلریڈی بینڈ، لیکن کہیں پہ دکھ نہیں رہا امپلیمنٹ۔ اور گورنمنٹ اگر آج بھی اسٹرکٹ رولز اور لاز کے ساتھ نہیں آئے گی، آئی تھنک جب وہ کل یا پرسوں، آئی مین سے آفٹر 2 years 3 years دے ول کم اپ ود اینی اسٹرکٹ لاز اور اینی پالیسی، اٹ ول بی ٹو لیٹ۔ بچانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ بہت بہت شکریہ بات، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی ماحول کو صاف رکھنے کے لیے جانکاری کے پروگرامز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اب سخت قوانین بنانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان چیزوں پر قابو پایا جا سکے۔ سری نگر سے کیمرہ مین یاسر خان کے ساتھ میں زبیر قریشی۔